السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پڑھتے ہیں تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ اس کا معنی آگے آئے گا، دیکھیے وقف کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہیں کہیں پر ہمیں ٹھہرنا پڑتا، کبھی سانس لینے کی وجہ سے ٹھہرنا پڑتا، کبھی کوئی کام آ جاتا، کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی، اس لیے بھی ٹھہرنا پڑتا۔ تو وقف کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا۔ ایسے گول نشان، یہ جو گول نشان ہے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام آیت ہے، آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ کس میں؟ زبر میں، زیر میں، پیش میں، اور دو زیر اور دو پیش میں۔ دو زبر کی بات یہاں پر نہیں آئی، دو زبر کا مسئلہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ کس میں؟ کس میں؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، اس پر اگر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے رحیمی ہے تو کیا بولیں گے؟ رحیم۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی میں دو زبر رہے، تنوین رہے، دو زبر رہے، تو پھر اگر اس میں وقف کرنا ہوگا تو ایک الف کے ساتھ زبر پڑھا جائے گا، جیسے احدن سے احدا، یہ طریقہ بتایا پڑھنے کا۔ نمبر 3، گول تا، یہ والا تا، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ اگر یہ والے تا پہ وقف کرنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ آخر میں یہ ہائے ساکنہ بن جائے گا، جیسے جاریتن سے جاریہ، ٹھیک ہے؟ جاریتن سے جاریہ۔ اس میں یہ دھیان رکھنا پڑے گا، دو زبر کو چھوڑ کے، دو زیر رہے، دو پیش رہے، زبر زیر پیش رہے، اس پہ وقف اگر کرنا ہوگا تو آخر میں وہ حروف کیا ہو جائے گا؟ ساکن بن جائے گا، ہے نا؟ آپ کو یہ مثال ابھی یہاں پر دے کے بتاؤں گا۔ اور اگر دو زبر رہا تو اس میں کیا ہوگا؟ آخر میں زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے کیسے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے اس میں رجیم، می ہے، میم میں زیر ہے۔ اب جب ہم یہاں پہ رکیں گے، یہ آیت ہے، جب آیت پر رکیں گے تو پھر یہ میم کو ساکن پڑھیں گے، میم میں حرکت نہیں دیں گے، زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ ساکن پڑھیں گے، رجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نون میں زبر ہے لیکن پڑھیں گے کیا؟ ساکن پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر وقف ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیش ہے لیکن جزم پڑھیں گے، ساکن پڑھیں گے نون میں، رکنے کی وجہ سے۔ قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا، اس میں دو زبر ہے نا، تو پھر الف کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، یسرا۔ فیہا عین جاریہ تسقی من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کو ایسے پڑھیں گے جیسا بھی میں پڑھ کے سنایا۔ یہ تا ہا اس لیے بن جائے گا کیونکہ اس میں وقف ہو رہا ہے، اسی لیے دو زیر ہے، اس میں وقف ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہا بن جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی، یہ وقف ہونے کی وجہ سے یہ تا ہا بن جائے گا، یہ بھی تا ہا بن جائے گا۔ یہ دو پیش ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ سکون پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔